شہر کی سب سے بلند عمارت کے آخری فلور پر بنے اس وسیع و عریض دفتر میں خاموشی کا راج تھا، جسے صرف روڈ پر چلتی گاڑیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ باہر کا بارش کا موسم تھا اور کھڑکی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک عجیب سا سما پیدا کر رہی تھیں، اور روحان اپنی کرسی پر نیم دراز سامنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور ماتھے کی شکنیں بتاتی تھیں کہ وہ کام کے معاملے میں کس قدر سخت گیر شخص ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک لمحے کے لیے تکفف کے بعد مسکان اندر داخل ہوئی۔ سفید سادہ لباس، سر پر جمے ہوئے دوپٹے اور چہرے پر ایک عجیب سا وقار لیے وہ فائل تھامے اس کی میز کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ آج کی میٹنگ کی تفصیلات ہیں اور ان فائلوں پر آپ کے دستخط درکار ہیں۔ اس کی آواز میں ایک تھکن تھی جسے اس نے چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اورحان کی پرکھتی ہوئی نظروں سے کچھ چھپا نہ رہ سکا۔ اورحان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مسکان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سکون سے سوئی نہیں ہے۔ اورحان نے قلم اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا، کل آپ 2 گھنٹے پہلے دفتر سے چلی گئی تھیں مسکان؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے ہاں کام میں کاہلی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مسکان کے ہاتھ لرزے، اس نے نظریں چکا لیں۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا 3 سال کا اون تیز بخار میں تڑپ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اسے ہسپتال لے جاتا۔ وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رپورٹ دنیا میں جذبات اور مجبوریوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ معذرت سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے مختصر جواب دیا۔ اورحان نے فائل سائن کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ اس کی انگلیاں مسکان کے ہاتھ سے چھو گئیں اور ایک پل کے لیے مسکان کو یوں لگا جیسے بجلی کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی جیسے کوئی گناہ کر بیٹھی ہو۔ اورحان کی نظر اس کی تغیظ پذیر چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی سہمی ہوئی کیوں رہتی ہے۔ اس کے پاس ڈگری ہے، وہ ذہین ہے، پھر بھی وہ دنیا سے کٹی کٹی کیوں ہے۔ آپ جا سکتی ہیں، اورحان نے مختصراً کہا۔ مسکان تیزی سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اسے یہ نوکری ہر حال میں بچانی تھی۔ اس کا ماضی ایک ایسا زخم تھا جو ابھی تک ہرا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی کی تلخی اس کے بیٹے کے مستقبل کو بھی تاریک کر دے۔ دوسری طرف اورحان ابھی تک اسی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ وہ عورتوں کے بے جا گفتگو اور بناؤ سنگھار سے بیزار رہنے والا شخص تھا، لیکن مسکان کی یہ خاموشی اسے بے چین کر دیتی تھی۔ وہ اسے صرف ایک ملازمہ سمجھنا چاہتا تھا، مگر اس کی نظروں میں چھپا کوئی گہرا دکھ اورحان کو اسے دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ دفتر سے نکلتے ہی مسکان نے فوراً چیک کیا۔ آن کے آیا میسج تھا کہ وہ سو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر جا کے اسے پھر سے ایک نئی جنگ لڑنی ہے۔ وہ تنہا تھی مگر کمزور نہیں تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ اورحان کی گاڑی جب دفتر کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ مسکان چھتری کے بغیر بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے گاڑی روکنے کا سوچا، پھر کچھ سوچ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا تھا، کسی کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا اسے پسند نہیں تھا، مگر آئینے میں اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں بارش میں بھیگتی وہ لڑکی اپنی چادر کو خود کے گرد لپیٹے کھڑی تھی۔ اورحان کے دل کو کسی نے کونے میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہی لڑکی ایک دن اس کے تمام اصولوں کو موم کی طرح پگھلا دے گی۔ اگلے دن دفتر میں معمول کے مطابق گہما گہمی تھی، مگر اورحان کے کیبن میں ایک عجیب سی بے چینی کا ڈیرا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 10 بج چکے تھے، پھر 11 بج گئے، لیکن مسکان اب تک نہیں آئی تھی۔ اورحان کے لیے یہ بات غیر معمولی تھی کیونکہ مسکان وقت کی بہت پابند تھی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا اور سختی سے پوچھا، مسکان کہاں ہے؟ کیا اس نے کوئی اطلاع دی ہے؟ اسسٹنٹ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، سر ان کا فون بند جا رہا ہے اور انہوں نے کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا۔ اورحان کو غصہ آنے لگا۔ اسے لگا کہ شاید مسکان اس کی کل کی ڈانٹ کی وجہ سے ناراض ہو کر نہیں آئی۔ کتنی غیر ذمہ دار لڑکی ہے، اس نے دل میں سوچا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ کل وہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کیا وہ بیمار ہو گئی ہے یا کوئی اور پریشانی ہے؟ کام میں اس کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار تجسس اور ایک انجانی فکر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے فائل سے مسکان کے گھر کا پتہ نکالا۔ میں صرف یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ میرا کام کیوں ادھورا چھوڑ کر بیٹھی ہے۔
اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ شہر کے ایک پسماندہ علاقے کی تنگ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے اورحان کو مشکل ہو رہی تھی۔ آخر وہ ایک پرانے سے چھوٹے مکان کے سامنے جا رکا۔ مکان کی دیواروں سے رنگ اکھڑ چکا تھا مگر دروازہ صاف ستھرا تھا۔ اس نے دستک دی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے مسکان کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اورحان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سر، آپ یہاں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اورحان کا غصہ اسے دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آج آپ دفتر کیوں نہیں آئی مسکان؟ اور آپ کا فون کیوں بند ہے؟ مسکان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، مما مما۔ اورحان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک چھوٹا سا بچہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور مسکان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مسکان نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرا بیٹا آن، اسے بہت تیز بخار ہے سر، میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی اور میرا فون ٹوٹ گیا ہے، اس نے نظریں جھکا کر رنتی ہوئی آواز میں کہا۔ اورحان ساکت کھڑا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسکان شادی شدہ ہے یا اس کا کوئی بچہ بھی ہے۔ اسے ایک پل کے لیے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ آن کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اورحان کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے، آپ کو اس سے کیا سروکار ہوگا؟ مسکان نے معصومیت سے کہا۔ اورحان نے ایک گہرا سانس لیا۔ بچے کو تیار کریں، ہم ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی، مسکان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باس اس کی زندگی میں اتنا قریب آئے۔ اورحان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آن کو مسکان کے ہاتھوں سے لے لیا۔ چھوٹا آن جو عام طور پر اجنبیوں سے ڈرتا تھا، اورحان کی مضبوط باہوں میں جاتے ہی خاموش ہو گیا۔ اورحان کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس چھوٹے سے بچے کے لمس نے اس کے دل کے کسی بند دروازے پر دستک دی تھی۔ یہ کوئی درخواست نہیں ہے مسکان، میرا حکم ہے، گاڑی میں بیٹھیے۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی رہی مگر یہ خاموشی پہلے والی خاموشی سے مختلف تھی۔ مسکان حیرت سے اورحان کو دیکھ رہی تھی جو اتنی مہارت سے آن کو سنبھال رہا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اورحان نے خود تمام معاملات دیکھے۔ جب ڈاکٹر نے آن کو چیک کر لیا اور وہ سکون سے سو گیا تب اورحان نے مسکان کی طرف دیکھا۔ مسکان، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ اس وقت آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ اورحان نے وہ سوال کر ڈالا جو اس کے ذہن میں صبح سے گردش کر رہا تھا۔ مسکان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میرا کوئی شوہر نہیں ہے سر، ہم الگ ہو چکے ہیں۔ آن ہی اب میری کل کائنات ہے۔ اورحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی جو اکیلے اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھی اور وہ اسے دفتر میں مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مسکان کی آنکھوں میں وہ دکھ کیوں تھا اور وہ لوگوں سے دور کیوں رہتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے۔ اورحان نے زندگی میں پہلی بار کسی سے اتنی سچائی سے معذرت کی تھی۔ مسکان نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ سوری کس لیے سر؟ اس سماج میں ایک اکیلی عورت کے لیے معذرت نہیں، صرف انگلیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے آج جو مدد کی اس کا شکریہ۔ اورحان کچھ کہہ نہ سکا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مسکان کو یقین دلائے کہ وہ اسے کسی کی انگلی کا نشانہ نہیں بننے دے گا مگر ابھی الفاظ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے صرف اتنا سوچا کہ اب وہ مسکان کو صرف اپنے سیکریٹری نہیں سمجھے گا بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی اب اس کا مقصد ہوگا۔ ہسپتال کے برآمدے میں پھیلی ادویات کی مخصوص بو اور خاموشی مسکان کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ آن اب سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا ننھا سا ہاتھ اب بھی مسکان کی قمیص کے پلو کو سختی سے تھامے ہوئے تھا۔ اورحان ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد جب واپس آیا تو اس کی نظریں سب سے پہلے مسکان کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑیں۔ گاڑی باہر تیار ہے، چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، اورحان نے بہت دھیمے لہجے میں کہا جیسے وہ آن کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسکان نے ایک بار پھر سے انکار کرنا چاہا مگر اورحان کی آنکھوں میں ایک ایسی حتمیت تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور آن کو سنبھالتے ہوئے اورحان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ رات کے اس پہر شہر کی سڑکیں سنسان تھیں اور اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی گاڑی کے اندر باری باری جھلک دکھا کر گزر رہی تھی۔ اورحان گاڑی چلاتے ہوئے بار بار آئینے میں پیچھے بیٹھی مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی اس سخت گیری پر ندامت ہو رہی تھی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے دفتر میں مسکان کے ساتھ روا رکھے ہوئے تھا۔ وہ اسے ایک عام لاپرواہ ملازمہ سمجھ رہا تھا جبکہ وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ مسکان، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ اورحان نے خاموشی توڑتے ہوئے بات شروع کی۔ مسکان چونکی۔ جی سر، کل سے آپ دفتر نہیں آئیں گی۔
orhan کے الفاظ وہی تھے مگر لہجہ بدل چکا تھا۔ مسکان کا دل ایک لمحے کو ڈوب گیا۔ اسے لگا شاید orhan اب اسے کام پر نہیں رکھنا چاہتا۔ سر، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا، مگر میں کام بہت محنت سے کرتی ہوں، پلیز مجھے مت نکالیں۔ اس کی آواز میں نمی تیرنے لگی۔ orhan نے گاڑی کی رفتار کم کی اور سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہ مڑ کر مسکان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا بے حس ہوں؟ مسکان، میرا مطلب یہ ہے کہ آن ابھی چھوٹا ہے اور بیمار ہے، آپ اسے اس حال میں چھوڑ کر دفتر نہیں آ سکتی، آپ اگلے چند دن گھر میں ہی کام کریں گی، میں ضروری فائلز اور لیپ ٹاپ آپ کے گھر بھجوا دوں گا۔ مسکان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر سر، کمپنی کے قوانین تو اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کمپنی کا مالک میں ہوں مسکان، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آپ کی تنخواہ مکمل ملے گی اور آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک آن پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ orhan نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مسکان کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، اس نے صرف سر جھکا لیا۔ گھر پہنچ کر جب orhan نے آن کو اپنی گود میں لیا تاکہ مسکان دروازہ کھول سکے تو اسے محسوس ہوا کہ وہ چھوٹا سا وجود اس کے دل میں ہمدردی کے کئی دیے جلا رہا ہے۔ اگلے ایک ہفتے تک orhan کا معمول بدل گیا۔ وہ دفتر سے واپسی پر روزانہ مسکان کے گھر کا چکر لگاتا، کبھی کوئی فائل دینے کے بہانے تو کبھی آن کے لیے پھل یا کھلونے لے کر۔ مسکان اسے منع کرتی مگر orhan کی شخصیت کا روب ایسا تھا کہ وہ زیادہ بحث نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن جب orhan پہنچا تو آن صحن میں کھیل رہا تھا۔ orhan کو دیکھتے ہی وہ بولا، بابا جیسی ملتی جلتی آواز نکال کر اس کی طرف لپکا۔ orhan نے مسکرا کر اسے ہوا میں اچھالا، کیسا ہے میرا شیر جوان؟ orhan کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو مسکان نے آج تک کسی مرد کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں سنی تھی۔ مسکان کچن سے چائے لے کر آئی تو یہ منظر دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ orhan زمین پر آن کے ساتھ بیٹھ کر اس کی چھوٹی سی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ وہ کامیاب بزنس مین جس کے ایک اشارے پر کروڑوں کی ڈیلز ہوتی تھیں، آج ایک 3 سال کے بچے کے سامنے بیٹھا تھا۔ سر، آپ اسے سر پر چڑھا رہے ہیں، مسکان نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ orhan نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بچے پیار سے ہی سنورتے ہیں مسکان، اور آن تو ہے ہی اتنا پیارا کہ اس سے دور رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ کچھ دن مزید گزرے تو orhan نے محسوس کیا کہ دفتر میں اس کا دل نہیں لگتا، اسے ضرورت سے زیادہ مسکان کی موجودگی اور آن کی شرارتوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے مسکان کو کال کی۔ مسکان، آن اب کیسا ہے؟ وہ اب بالکل ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، مسکان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر کل سے آپ اسے ساتھ لے کر دفتر آئیں، میں نے اپنے کیبن کے ساتھ والے کمرے کو آن کے لیے ایک چھوٹا سا پلے ایریا بنوا دیا ہے، وہاں ایک آیا بھی ہوگی جو اس کا خیال رکھے گی اور آپ اپنی نظروں کے سامنے اسے دیکھ بھی سکیں گی۔ مسکان حیران رہ گئی۔ سر، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اسے گھر چھوڑ کر آ سکتی تھی اب۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہے، میرا مطلب ہے آپ کے پاس رہے، آپ کل اسے لے کر آئے، یہ میرا حکم ہے۔ orhan نے فون رکھ دیا مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن جب مسکان آن کا ہاتھ پکڑے دفتر میں داخل ہوئی تو پورے اسٹاف کی نظریں ان پر تھیں، مگر orhan خود استقبال کے لیے گیٹ پر موجود تھا۔ آن نے جیسے ہی orhan کو دیکھا وہ مسکان کا ہاتھ چھڑا کر اس کی طرف بھاگا۔ اوہان، اوہان، اس نے اپنی توتلی زبان میں orhan کا نام لینے کی کوشش کی۔ orhan نے اسے گود میں اٹھا لیا اور سب کے سامنے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مسکان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ orhan اس قدر دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ پورا دن آن اور orhan کے کیبن میں رہا، کبھی وہ اس کے میز پر بیٹھ کر پینسلوں سے کھیلتا تو کبھی orhan اسے اپنی گود میں بٹھا کر کمپیوٹرز پر رنگین تصویریں دکھاتا۔ مسکان اپنا کام کر رہی تھی مگر اس کی نظریں بار بار شیشے کے پار orhan کے اور آن پر پڑتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت orhan نے مسکان کو بھی اندر بلا لیا۔ آئی مسکان، آن اکیلا کھانا نہیں کھا رہا۔ جب وہ تینوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو orhan نے اچانک پوچھا، مسکان، آن کے والد کبھی اسے دیکھنے نہیں آتے؟ مسکان کا نوالہ حلق میں پھنس گیا، اس کی آنکھوں میں پرانی تلخی لہرائی۔ نہ وہ آتے ہیں نہ میں چاہتی ہوں کہ وہ کبھی آئیں، انہوں نے جس دن ہمیں گھر سے نکالا تھا اسی دن وہ ہمارے لیے مر چکے تھے۔ orhan نے اس کے میز پر رکھے ہاتھ پر ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ جمایا۔
جو گزر گیا اسے بھول جائیں، اب اون اکیلا نہیں ہے۔ ان کی نظریں ملیں اور ایک ایسا رشتہ بنتا محسوس ہوا جو صرف باس اور ملازمہ کا نہیں تھا۔ اون ان دونوں کے لیے درمیان ایک ایسی کڑی بن گیا تھا جو دو مختلف دنیاؤں کو ایک کر رہا تھا۔ اورحان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب صرف اون کا نہیں بلکہ مسکان کا بھی محافظ بننا چاہتا ہے۔ آفس سے چھٹی کے وقت جب اورحان نے انہیں گاڑی تک چھوڑا تو اون کی اس کی گود سے اترنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ رو رہا تھا اور اورحان کی قمیض پکڑ رکھی تھی۔ لگتا ہے اسے مجھ سے پیار ہو گیا ہے، اورحان نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ مسکان نے مشکل سے اون کو لیا اور شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے وہ صرف ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ کیا کوئی اتنا بڑا انسان اتنی بلندی پر ہو کر اس جیسی ایک عام اور ماضی کی زخم خوردہ لڑکی کے لیے اتنا سب کچھ کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف اورحان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اون کی وہ چھوٹی سی گیند دیکھ رہا تھا جو وہ اس کے کیبن میں بھول گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بے رنگ زندگی میں مسکان اور اون کے آنے سے قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ معاشرہ اس رشتے کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا، مگر وہ اورحان تھا اور وہ جو ٹھان لیتا تھا اسے پا کر ہی دم لیتا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا مگر اورحان کے دفتر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ دفتر جو کبھی صرف فائلوں کی کھڑکھڑاہٹ اور کمپیوٹر کی آوازوں سے گونجتا تھا، اب وہاں کبھی کبھی ایک چھوٹے سے بچے کے کہکہے اور دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ اورحان نے اپنے کیبن کے ایک کونے کو مکمل طور پر اون کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہاں رنگ برنگے قالین، چھوٹے چھوٹے کھلونے اور اون کی پسند کی ہر چیز موجود تھی۔ مسکان کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی فائلیں چیک کر رہی ہوتی تھی مگر اس کی نظریں مسلسل شیشے کے دروازے کی اس پار جمی رہتی تھیں جہاں اورحان، جو کہ شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون تھا، فرش پر بیٹھ کر اون کو بلاک سے گھر بنانا سکھا رہا ہوتا۔ اورحان کی شخصیت کا یہ پہلو مسکان کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ شخص جو بات کرتے ہوئے لہجے میں کسی رعایت کا قائل نہ تھا، اون کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ دوپہر میں مسکان کچھ کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اورحان کی گود میں سر رکھے اون گہری نیند سو رہا ہے۔ اورحان ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور دوسری ہاتھ سے بہت آہستگی سے اون کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ مسکان وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی، کاش اون کا اپنا باپ بھی ایسا ہوتا، کاش اسے کبھی وہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا جو اسے بچپن میں ہی مل گیا تھا۔ آ جائے مسکان، وہ سو گیا ہے، اورحان نے سرگوشی میں کہا۔ مسکان قریب آئی اور فائل میز پر رکھ دی۔ سر، آپ تھک گئے ہوں گے، لائیں میں اسے باہر لے جاتی ہوں۔ نہیں، رہنے دیں، اسے یہاں سکون مل رہا ہے، اورحان نے اون کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر مسکان کو دیکھا۔ مسکان، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اون کو ایک مکمل گھر کی ضرورت ہے؟ مسکان کا ہاتھ کانپا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ سر، اون کی دنیا میں ہوں اور وہ میری دنیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے سہارے جینا سیکھ لیا ہے، لیکن کب تک؟ اورحان کا سوال چپتا ہوا تھا۔ بچے کو ایک باپ کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے تحفظ کی جو صرف ایک مرد دے سکتا ہے۔ مسکان نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے ایک بار وہ تحفظ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی سر، مگر بدلے میں مجھے صرف زخم ملے۔ اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں کسی اور پر بھروسہ کر سکوں۔ اورحان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان کے زخم بہت گہرے ہیں اور انہیں بھرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اگلے چند دن مسکان کے لیے بہت مصروف گزرے۔ آفس میں ایک بڑے پروجیکٹ پر کام چل رہا تھا۔ اورحان اکثر دیر تک رکتا اور مسکان کو کبھی رکنا پڑتا۔ ایسے میں اورحان نے حکم دیا تھا کہ مسکان اور اون کا کھانا بھی آفس میں ہی منگوایا جائے۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھانا کھاتے جیسے ایک چھوٹا سا خاندان ہو۔ اون اب اورحان سے اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ اورحان کی بات مانتا تھا، لیکن جہاں سکون ہوتا ہے وہاں طوفان بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے۔ ایک شام جب مسکان آفس سے نکلی اور بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اون کا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور اپنی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی وہ ایک سنسان موڑ پر پہنچی، ایک کالی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ شخص باہر نکلا جسے دیکھ کر مسکان کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ جمشید تھا، مسکان کا سابقہ شوہر۔ اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر وہی پرانی وحشت تھی۔ تو یہاں چھپی بیٹھی ہو تم؟ جمشید نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان نے اون کو اپنے پیچھے چھپا لیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟
ہمارا تم سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ جمشید ایک ایک قدم آگے بڑھا۔ رشتہ کیسے ختم ہو سکتا ہے بیگم؟ یہ بچہ میرا خون ہے، اور سنا ہے آج کل کسی بڑے سیٹھ کے ساتھ رنگ ریلیاں منائی جا رہی ہیں، روزانہ اس کی مہنگی گاڑی میں گھومتی ہو، بڑے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو جمشید، ارحان صاحب میرے باس ہیں، اور انہوں نے میری تب مدد کی جب تم نے ہمیں سڑک پر پھینک دیا تھا۔ مسکان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ اوہ، تو اب اس کا نام زبان پر آ رہا ہے۔ جمشید نے آگے بڑھ کر مسکان کا بازو پکڑنا چاہا، مگر مسکان پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے پیسے چاہیے، سنا ہے وہ سیٹھ بہت امیر ہے، اسے کہو کہ اگر وہ تمہیں اور اس بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، ورنہ میں عدالت جاؤں گا اور ثابت کر دوں گا کہ تم ایک بد کردار عورت ہو اور یہ بچہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم اتنے گر جاؤ گے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اس سیٹھ سے مانگو، جمشید نے گھرا کر کہا۔ کل میں پھر آؤں گا، اگر پیسے نہ ملے تو یاد رکھنا یہ بچہ تم سے چھین لوں گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے نکل گیا، مسکان کو وہیں سڑک پر ٹوٹا ہوا چھوڑ کر۔ آن ڈر کر رونے لگا تھا۔ مسکان نے اسے گلے سے لگایا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چھوٹی سی محفوظ دنیا ایک بار پھر سے اجڑنے والی ہے۔ اگلے دن مسکان جب دفتر آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے سوجن بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ ارحان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ کچھ غلط ہے۔ مسکان، میرے کیبن میں آئیے، ارحان نے سرد لہجے میں کہا۔ جب مسکان اندر آئی تو ارحان نے کرسی چھوڑ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ جمشید ملا تھا آپ سے؟ مسکان چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ارحان نے گہرا سانس لیا۔ میں نے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک آدمی لگا رکھا ہے جو دور سے آپ پر نظر رکھتا ہے، مجھے کل کی ساری رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے آپ کو دھمکایا ہے؟ مسکان نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ آن کو لے جائے گا سر، وہ مجھے بد کردار ثابت کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں وکیل کر سکوں۔ ارحان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مسکان، میری طرف دیکھیں۔ مسکان نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ جب تک میں ہوں وہ آپ کا یا آن کا بال بھی باکا نہیں کر سکے گا۔ وہ ایک نیچ آدمی ہے اور ایسے لوگوں سے نمٹنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ پیسے چاہتا ہے نا؟ اسے پیسے نہیں بلکہ اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن سر وہ آپ کو بھی بدنام کرے گا۔ مسکان نے فکرمندی سے کہا۔ ارحان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ میری بدنامی کی فکر آپ مت کریں، ارحان کا نام اتنا ہلکا نہیں ہے کہ کوئی سڑک چھاپ آدمی اسے مٹی میں ملا دے۔ اب آپ میری بات غور سے سنیں۔ ارحان نے اسے بتایا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اسے پہلے ہی اپنے وکیلوں کو متحرک کر دیا تھا تاکہ جمشید کے خلاف پرانے کیسز اور اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کا ریکارڈ اکٹھا کیا جا سکے۔ شام کو جب جمشید دوبارہ مسکان کے گھر کے باہر پہنچا تو اسے توقع تھی کہ مسکان پیسوں کا بیگ لیے کھڑی ہوگی، مگر وہاں مسکان نہیں بلکہ دو کالی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ارحان گاڑی سے باہر نکلا، اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈز تھے۔ جمشید کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارحان چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا قد جمشید سے زیادہ تھا اور اس کی شخصیت کا دباؤ جمشید کو پسینہ پسینہ کر رہا تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے نا؟ یہ لو۔ ارحان نے ایک لفافہ اس کی طرف اچھالا۔ جمشید نے لالچ میں آ کر لفافہ کھولا، مگر اندر پیسے نہیں بلکہ کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری زندگی کی وہ حقیقتیں ہیں جو تم نے چھپا کر رکھی ہیں۔ تمہارے خلاف جوا کھیلنے، دھوکہ دہی اور تشدد کے 3 مقدمات پہلے ہی درج ہیں جن میں تم مفرور ہو۔ اگر تم نے دوبارہ مسکان کے محلے کا رخ بھی کیا تو یہ کاغذات سیدھے پولیس اسٹیشن جائیں گے۔ ارحان کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ جمشید کی زبان گنگ ہو گئی۔ اور سنو، ارحان نے جمشید کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آن میرا بیٹا ہے، خون سے نہیں تو احساس سے۔ اگر تم نے اس کا نام بھی اپنی ناپاک زبان پر لیا تو میں قانون کا انتظار نہیں کروں گا، خود تمہارا حساب کروں گا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جمشید دم دبا کر وہاں سے بھاگا۔ ارحان نے ایک لمحہ سانس لیا اور مسکان کے گھر کی طرف دیکھا جہاں وہ کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارحان اندر داخل ہوا تو مسکان دوڑی ہوئی آئی۔ وہ چلا گیا؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گا؟ ارحان نے یقین دلایا۔ اسی وقت آن کمرے سے نکل کر آیا اور ارحان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بابا بابا! ارحان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ مسکان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارحان صرف اس کا باس نہیں بلکہ وہ ان کی زندگی کی وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے وہ دونوں محفوظ ہیں۔ لیکن کہانی میں ایک اور رخ بھی تھا۔
ارحان کی والدہ بیگم زبیدہ کو اپنے ذرائع سے پتہ چل چکا تھا کہ ان کا بیٹا ایک طلاق یافتہ عورت اور اس کے بچے میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ اگلے دن جب ارحان گھر پہنچا تو بیگم زبیدہ ڈرائنگ روم میں سنجیدہ بیٹھی تھیں۔ ارحان بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے کی سختی ارحان کے لیے غیر معمولی نہیں تھی، مگر وہ سمجھ گیا کہ موضوع کیا ہوگا۔ جی امی کہیے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ تم ایک ایسی لڑکی کے پیچھے اپنی عزت داؤ پر لگا رہے ہو جس کا ماضی داغدار ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دفتر میں اس کے بچے کے لیے کمرہ بنوا دیا ہے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ارحان نے سکون سے جواب دیا، امی اس کا ماضی داغدار نہیں ہے، بلکہ اس کا ماضی ایک آزمائش تھا۔ اس نے ہمت سے اس کا مقابلہ کیا اور وہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کا کیا قصور؟ قصور اس کا نہیں، تمہارا ہے۔ تم جوان ہو، کنوارے ہو، تمہارے لیے رشتوں کی لائن لگی ہے۔ میں نے تمہارے لیے تمہاری خالہ کی بیٹی سارہ کو پسند کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس مسکان جیسی لڑکی کا نام تمہارے ساتھ جوڑے۔ امی میں سارہ سے شادی نہیں کروں گا، ارحان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اور مسکان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ایک باعزت خاتون ہے اور میری ملازمہ ہونے سے پہلے وہ ایک ایسی انسان ہے جس کی میں قدر کرتا ہوں۔ بیگم زبیدہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تو کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ بولو، کیا تم ایک دوسرے کے بچے کو اپنا نام دو گے؟ ارحان خاموش رہا۔ یہ سوال اس کے اپنے دل میں بھی تھا، مگر اس نے کبھی اسے زبان نہیں دی تھی۔ کیا وہ واقعی مسکان سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ اس ذمہ داری کے لیے تیار تھا؟ اس رات ارحان دیر تک چھت پر ٹہلتا رہا۔ اسے مسکان کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ آن کو سینے سے لگائے جمشید کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے آن کی وہ توتلی آواز یاد آ رہی تھی جب وہ اسے بابا کہتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پہلے ہی ان دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا چکا ہے۔ اسے اب کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف مسکان بھی بے چین تھی۔ اسے پتا تھا کہ ارحان کی زندگی میں اس کی موجودگی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے نوکری چھوڑ دینی چاہیے، مگر پھر آن کا مستقبل؟ وہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ وہ ارحان کی محبت کو قبول کرے یا اپنی خودداری کو بچاتے ہوئے وہاں سے دور چلی جائے۔ اگلی صبح جب مسکان دفتر پہنچی تو ارحان کے کیبن میں سارہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سارہ جو ارحان کی منگیتر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس نے مسکان کو سر سے پاؤں تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ تو تم ہو مسکان؟ سارہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، مسکان نے مختصر جواب دیا۔ دیکھو، میں ارحان کی ہونے والی بیوی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہو۔ ارحان کا دل بہت نرم ہے، وہ ہر کسی پر ترس کھا لیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ بہتر ہوگا کہ تم خود ہی یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں ارحان کی امی سے کہہ کر تمہیں ذلیل کروا کے نکالوں۔ مسکان کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس کی خودداری کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، فائل میز پر رکھی اور باہر نکل آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہاں ایک بھی پل نہیں رکے گی۔ اس نے اپنا استعفیٰ لکھا اور آن کو لے کر چپکے سے دفتر سے نکل گئی۔ جب ارحان واپس آیا اور اسے پتہ چلا کہ مسکان چلی گئی ہے اور سارہ نے اس سے کیا کہا ہے تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے سارہ کو اسی وقت گھر بھیج دیا اور خود گاڑی نکال کر مسکان کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان اب اتنی آسانی سے واپس نہیں آئے گی، اسے اب کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ مسکان کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ ارحان نے زور زور سے دستک دی، مسکان دروازہ کھولیں، میں جانتا ہوں آپ اندر ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مسکان نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا، جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پلیز چلے جائیں، آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، مسکان نے روتے ہوئے کہا۔ ارحان نے اس کا راستہ روکا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی مسکان، میں نے سارہ سے بات کر لی ہے، وہ اب کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ بات سارہ کی نہیں ہے سر، بات میری عزت کی ہے۔ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، میں آپ کی برابری نہیں کر سکتی، لوگ مجھے آپ کی زندگی کا بوجھ سمجھیں گے۔ ارحان نے دونوں ہاتھوں سے مسکان کے کندھے پکڑے اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کون کہتا ہے کہ آپ بوجھ ہیں؟ آپ میری طاقت ہیں۔ مسکان نے اپنی امی سے بات کر لی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آن کا قانونی باپ بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ حق دیں گی؟ مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ سر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مسکان، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جو مجھے مکمل کرتا ہے۔ مجھے آپ کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے صرف آپ کے حال اور مستقبل سے غرض ہے۔ اسی وقت آن اندر سے نکل کر آیا اور ارحان کی گود میں چڑھ گیا۔ بابا، بابا،
ارحان نے اون کو چوما اور مسکان کی طرف دیکھا۔ دیکھیے، اس نے تو مجھے پہلے ہی چن لیا ہے، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ مسکان نے ایک لمبا سانس لیا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی تمام تلخیاں اس ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہیں۔ ارحان کے الفاظ مسکان کے کانوں میں کسی مقدس دعا کی طرح گونج رہے تھے، مگر اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ارحان جیسا شخص جس کے ایک اشارے پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، وہ اس جیسی عورت، عام اور ٹھکرائی ہوئی عورت سے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ سر، آپ جذباتی ہو رہے ہیں، مسکان نے بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شادی صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں ہوتی، یہ دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو۔ ارحان نے اون کو نیچے بٹھایا اور مسکان کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دیواریں تب بنتی ہیں مسکان، جب ارادے کمزور ہوں۔ میری امی مجھے جانتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ میرے لیے بوجھ نہیں، میری سکون کی وجہ ہے۔ مسکان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ایک طلاق یافتہ عورت نے ایک امیر زادے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میں یہ سب نہیں سن پاؤں گی۔ لوگوں کا کام ہے کہنا مسکان، وہ تو تب بھی باتیں کر رہے تھے جب آپ تنہا جدوجہد کر رہی تھی۔ کیا تب کسی نے آ کر آپ کا ہاتھ تھاما تھا؟ ارحان کی آواز میں ایک خاص قسم کی کاٹ تھی۔ آج اگر میں آپ کو اور اون کو ایک نام اور ایک چھت دینا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ مسکان خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارحان سے بحث جیتنا ممکن نہیں۔ اون ان تمام کے درمیان دونوں کھڑا، کبھی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی ارحان کو، جیسے وہ بھی اس فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ اگلے دن ارحان جب اپنے گھر پہنچا تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ سارا اپنی ماں کے ساتھ وہاں موجود تھی اور بیگم زبیدہ کے کان بھر رہی تھی۔ ارحان کے داخل ہوتے ہی کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ آ گئے تم ارحان؟ بیگم زبیدہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ سارا بتا رہی ہے کہ تم نے اسے دفتر میں سب کے سامنے ذلیل کیا، اور وہ بھی اس معمولی سیکریٹری کے لیے۔ ارحان نے اطمینان سے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ امی، سارا نے جو کچھ مسکان سے کہا وہ بدتمیزی کی انتہا تھی۔ میں نے صرف اسے اس کی حد بتائی ہے۔ حد؟ سارا کی ماں یعنی ارحان کی خالہ پھٹ پڑی۔ ارحان، سارا تمہاری منگیتر بننے والی ہے، وہ تمہاری برابری کے ہے۔ تم ایک ایسی لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو جس کا نہ کوئی خاندان ہے نہ کوئی نام۔ خاندان کردار سے بنتا ہے خالہ جان۔ ارحان نے دو ٹوک جواب دیا۔ اور رہی بات منگیتر کی تو میں نے کبھی سارا کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ بیگم زبیدہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تو کیا تم اس لڑکی سے شادی کرو گے؟ بولو ارحان، کیا تم میری پسند کو ٹھکرا کر اس عورت کو اس گھر کی بہو بناؤ گے؟ جی امی، میں مسکان سے ہی نکاح کروں گا۔ میں نے اسے زبان دے دی ہے اور میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارحان کی آواز میں وہ آہنی عزم تھا جو سب کے آگے بے بس ہو جاتے۔ بیگم زبیدہ نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں جیتے جی اس منحوس لڑکی کو اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ ارحان کے لیے یہ صورتحال بہت کٹھن تھی۔ ایک طرف اس کی ماں تھی اور دوسری طرف وہ معصوم جسے وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سارا اس شکست کو اتنی آسانی سے قبول کرنے والی نہیں تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر وہ ارحان نہیں مان رہا تو مسکان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اس نے جمشید کا پتہ نکلوایا جو پہلے ہی ارحان کی دھمکیوں سے ڈرا ہوا چھپا بیٹھا تھا۔ سارا نے جمشید سے ایک سنسان پارک میں ملاقات کی۔ تمہیں پیسہ چاہیے نا؟ اس نے لفافہ دکھاتے ہوئے پوچھا۔ جمشید کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جی بیگم صاحبہ، لیکن وہ سیٹ تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ سیٹ نہیں پڑے گا اگر تم میری بات مانو، سارا نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ مسکان کے گھر جا کر ایک ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور کچھ ایسی تصاویر بنانی ہے جن سے یہ ثابت ہو کہ مسکان اب بھی تمہارے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں وہ تصاویر ارحان کو دکھاؤں گی اور اس کا دل اس سے کھٹا کر دوں گی۔ جمشید لالچی تھا، وہ فوراً مان گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کسی آگ سے کھیل رہی ہے۔ اگلی صبح مسکان ابھی ناشتہ تیار کر ہی رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے جمشید کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مسکان کچھ کہتی جمشید زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ تم پھر یہاں؟ چلے جاؤ ورنہ میں ارحان صاحب کو فون کر دوں گی۔ مسکان چلائی۔ ارے بلوا لو اسے بھی، میں تو صرف اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ جمشید نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا تاکہ پڑوسی سن لیں۔
لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ پاک دامن عورت اب بھی اپنے پہلے شوہر کو گھر بلاتی ہے۔ اسی دوران سارا کا بھیجا ہوا ایک آدمی دور سے تصاویر بنا رہا تھا۔ مسکان نے جمشید کو باہر نکالنے کی کوشش کی مگر وہ جان بوجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر تماشا کھڑا کر رہا تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھو بھائیو، یہ عورت کہتی ہے کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں مگر آج بھی مجھے تنہائی میں ملنے بلاتی ہے۔ جمشید نے جھوٹ کا طوفان کھڑا کر دیا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لوگوں کو صفائیاں دے رہی تھی مگر کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے ارحان کی گاڑی گلی کے موڑ پر مڑی۔ ارحان جب گاڑی سے اترا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور جمشید مسکان کے صحن میں کھڑا شور مچا رہا ہے۔ ارحان کا پارا چڑھ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جمشید کی گردن دبوچ لی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ آنے کی؟ جمشید ہنسا۔ صاحب آپ کو کیا پتہ، یہ آپ کی پیٹھ پیچھے مجھے خود بلاتی ہے۔ یہ دیکھو اس کے موبائل پر میرے پیغامات۔ ارحان نے ایک نظر مسکان پر ڈالی جو خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ ارحان نے جمشید کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور اسے گلی میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ پولیس آ رہی ہے، اب تو جیل میں ہی سڑے گا۔ پولیس نے جمشید کو گرفتار کر لیا مگر محلے والوں کی باتیں اب بھی جاری تھیں۔ ارحان نے مڑ کر ان سب کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد اگر کسی نے اس گھر کی طرف انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا کہ اس گھر کی حفاظت ارحان کر رہا ہے۔ لوگ چھٹ گئے مگر مسکان اب بھی رو رہی تھی۔ ارحان اندر آیا اور مسکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مسکان، اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کیوں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیں؟ یہ دنیا جینے نہیں دے گی آپ کو۔ مسکان نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، سر اب تو سب ختم ہو گیا، آپ کی بدنامی ہو رہی ہے میری وجہ سے، آپ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، مت آئیے گا۔ ارحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اب یہاں سے اکیلا نہیں جاؤں گا مسکان، آج ہی ہمارا نکاح ہوگا، میں کسی اور موقع کا انتظار نہیں کروں گا۔ لیکن آپ کی امی کو میں سنبھال لوں گا، ابھی میرے لیے آپ کی عزت اور اون کا تحفظ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ارحان نے اپنے قریبی دوست اور ایک نکاح خواہ کو وہیں بلوا لیا۔ مسکان نے بڑی مزاحمت کی مگر ارحان کے عزم کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ نہایت سادگی سے بغیر کسی دھوم دھام کے مسکان اور ارحان کا نکاح ہو گیا۔ جب نکاح نے پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو مسکان کی آواز گلے میں پھنس گئی تھی مگر اس نے اون کی طرف دیکھا جو معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ ارحان نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے اور مسکان کی طرف دیکھا۔ اب آپ مسکان اور ارحان ہیں، اب کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جب ارحان مسکان اور اون کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو بیگم زبیدہ اور سارا وہاں موجود تھیں۔ ارحان کو مسکان کے ساتھ دیکھ کر بیگم زبیدہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ارحان، تم اس عورت کو پھر سے یہاں لے آئے ہو؟ ارحان نے مسکرا کر ہاتھ تھام کر اسے آگے کیا اور سکون سے بولا، امی یہ اب آپ کی بہو ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ کمرے میں جیسے ہم بم پھٹ گیا تھا۔ سارا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر کر ٹوٹ گیا۔ بیگم زبیدہ کو لگا جیسے ان کے سر پر چھت آ گری ہو۔ نکاح؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ایک طلاق یافتہ سے شادی کر لی؟ بیگم زبیدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ امی حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، میں اسے سڑک پر ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اب یہ اس گھر کا حصہ ہے اور اون میرا بیٹا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بہو کو خوش آمدید کہیں گی۔ بیگم زبیدہ نے نفرت سے مسکان کی طرف دیکھا۔ بہو؟ کبھی نہیں، یہ لڑکی اس گھر میں رہ سکتی ہے کیونکہ یہ تمہارا گھر ہے مگر میرے دل میں اس کے لیے کبھی جگہ نہیں ہوگی۔ اور تم نے آج اپنی ماں کو ہرا دیا ارحان۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سارا نے ارحان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ارحان، تم دیکھنا یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی۔ وہ بھی پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مسکان وہیں دہلیز پر کھڑی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی جنگ میں داخل ہو گئی ہے۔ ارحان نے اس کا کندھا تھپتھپایا، پریشان مت ہو، وقت سب کا ٹھیک کر دے گا، اون کو کمرے میں لے جائیں، میں امی سے بات کرتا ہوں۔ اور مسکان نے اون کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئی جو ارحان نے ان کے لیے تیار کروایا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ہر آسائش موجود تھی مگر مسکان کا دل بوجھل تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارحان کی والدہ کی نفرت اسے سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ اگلے چند دن مسکان کے لیے بہت کٹھن تھے۔ بیگم زبیدہ نے اسے گھر کی ملازمہ سے بھی بدتر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے کچن میں نہیں جانے دیتی تھی، نہ ہی اس سے بات کرتی تھی۔ اون جب ان کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے جھڑک دیتی۔ امی وہ بچہ ہے، اسے تو مت ڈانٹیں۔ ارحان نے ایک بار مداخلت کی۔ بچہ ہے تو اپنے گھر میں رکھو اسے، میرے سامنے مت لایا کرو کسی غیر کا خون۔ بیگم زبیدہ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ مسکان یہ سب سنتی اور اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی۔ وہ ارحان سے شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارحان پہلے ہی اس کی خاطر بہت کچھ کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے سارا دن اپنے کمرے میں رہتی یا اون کو سنبھالتی۔ ایک شام ارحان آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ مسکان کوریڈور میں کھڑی رو رہی ہے۔ کیا ہوا مسکان؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، میرا مطلب ہے ارحان صاحب، بس وہ
مجھ سے چھپائیں مت، کیا امی نے پھر سے کچھ کہا ہے؟ مسکان نے بتایا کہ بیگم زبیدہ نے اون کو دھکا دیا تھا جب وہ ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ارحان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کی عزت کرتا تھا مگر ان کا یہ رویہ حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ بیگم زبیدہ کے پاس گیا اور بہت سنجیدگی سے کہا، امی اگر آپ مسکان کو قبول نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، مگر اون ایک معصوم بچہ ہے، اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کہ میں اس گھر سے الگ ہو جاؤں۔ بیگم زبیدہ چونک گئی۔ تم اپنی ماں کو چھوڑ دو گے اس لڑکی کے لیے؟ میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا، میں صرف اپنے خاندان کا تحفظ چاہ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں سب سکون سے رہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، یا تو آپ اس گھر میں پیار رکھے گا یا پھر میں اپنا راستہ الگ کر لوں گا۔ یہ ارحان کی طرف سے آخری وارننگ تھی۔ بیگم زبیدہ خاموش ہو گئی مگر ان کی آنکھوں میں ابھی مسکان کے لیے نفرت برقرار تھی۔ اسی دوران سارہ نے ایک نئی چال چلی۔ اسے پتہ چلا کہ مسکان کا سابقہ شوہر جمشید جیل میں ہے مگر اس کا ایک بھائی قاسم ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سارہ نے قاسم سے رابطہ کیا اور اسے اکسایا کہ وہ ارحان سے اپنے بھائی کا بدلہ لے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی تھی جہاں خطرات صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی منڈلا رہے تھے۔ مسکان اور ارحان کا رشتہ بھی نیا تھا اور انہیں بہت سے امتحانات سے گزرنا تھا۔ خزاں کی ایک سرد شام تھی جب گھر کے در و دیوار پر اداسی کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ارحان ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں مسکان، اون اور بیگم زبیدہ کے علاوہ صرف چند ملازم تھے۔ مسکان کا دل کسی انجانے ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار ارحان کا نمبر ملا رہی تھی مگر نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر سارہ نے قاسم کے ساتھ مل کر اپنا آخری وار کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ قاسم جو اپنے بھائی جمشید کی گرفتاری کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے پیسوں کی لالچ دے کر سارہ نے گھر کے پچھلے دروازے تک پہنچا دیا تھا۔ سارہ کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں چوری یا حملے کا ایک ایسا ڈرامہ رچایا جائے جس میں مسکان کو قصوروار ٹھہرایا جا سکے۔ اس کے دشمنوں کی وجہ سے ارحان کے گھر کی عزت خطرے میں پڑی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو رہا تھا، قاسم نقاب پوش ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے سیدھا بیگم زبیدہ کے کمرے کا رخ کیا تاکہ وہاں سے زیورات اٹھا سکے مگر بیگم زبیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ کون ہو تم؟ وہ چلائیں مگر قاسم نے فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور خنجر نکال لیا۔ خاموش بڑھیا، جو کچھ ہے نکال دو ورنہ زندہ نہیں بچو گی۔ بیگم زبیدہ کی آنکھوں میں موت کا خوف لہرا گیا۔ اسی لمحے مسکان جو اون کو پانی پلانے کے لیے اٹھی تھی، بیگم زبیدہ کے کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر وہاں پہنچ گئی۔ منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے شور مچایا تو وہ شخص بیگم زبیدہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مسکان نے قریب پڑا ایک بھاری گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے قاسم کے سر پر دے مارا جس سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی مگر وہ مرا نہیں تھا۔ وہ غصے سے مڑا اور مسکان کی طرف جھپٹا۔ تم تو وہی ہو جس کی وجہ سے میرا بھائی جیل میں ہے۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ قاسم نے خنجر لہرایا۔ اس کشمکش میں خنجر مسکان کے بازو پر لگا اور خون بہنے لگا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور بیگم زبیدہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ امی آپ باہر بھاگیں، جلدی کریں، وہ چلائی۔ شور سن کے گارڈز بھی اندر آ گئے اور قاسم کو دبوچ دیا مگر بیگم زبیدہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور مسکان خود سے لت پت ہونے کے باوجود ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دے رہی تھی۔ امی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ مسکان کی اپنی حالت غیر ہو رہی تھی مگر اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ بیگم زبیدہ نے حیرت اور شرمندگی سے مسکان کو دیکھا۔ وہ لڑکی جسے وہ منحوس کہتی تھی، جس سے وہ نفرت کرتی تھی، اسی نے آج اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کی جان بچائی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگلی صبح جب ارحان گھر پہنچا تو اسے تمام صورتحال کا پتہ چلا تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ وہ سیدھا مسکان کے پاس بھاگا جس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ مسکان تم ٹھیک ہو؟ تم نے اتنا بڑا خطرہ کیوں لیا؟ ارحان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ مسکان نے مسکرا کر ارحان کا ہاتھ تھاما۔ میں ٹھیک ہوں ارحان، امی کی جان بچانا میرا فرض تھا، وہ آپ کی ماں ہے اور اب میری بھی۔ اسی وقت بیگم زبیدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر وہ پرانی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ چلتی ہوئی مسکان کے پاس آئیں اور اگلے ہی لمحے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو مسکان، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ تم تو اس گھر کی رحمت ہو اور میں تمہیں بہت سمجھتی رہی۔ بیگم زبیدہ زاروں قطار رونے لگیں۔ ارحان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس گھر کے وہ در و دیوار گر چکی تھی جس سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ بیگم زبیدہ نے اون کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ یہ میرا پوتا ہے، ارحان کا بیٹا ہے، آج اسے اس گھر میں کوئی اسے غیر نہیں کہے گا۔ ادھر پولیس کی تفتیش میں قاسم نے سارہ کا نام بھی اگل دیا۔ ارحان نے سارہ اور اس کے گھر والوں سے تمام تعلقات ختم کر دیا اور انہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سارہ کی سازش اسی پر الٹ گئی تھی اور اس کی جگہ ارحان کی زندگی میں اب کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، ساتھ ساتھ گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ مسکان اب صرف ارحان کی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی اصل روح بن چکی تھی۔ بیگم زبیدہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اون اب ارحان کے ساتھ ساتھ اپنی دادی کا بھی لاڈلا بن گیا
orhan اور مسکان لان میں بیٹھے اون کو گھاس پر کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر غروب آفتاب کے رنگ بکھرے ہوئے تھے جو زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلا رہے تھے۔ مسکان، تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار میرے آفس آئی تھی؟ orhan نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ مسکان ہنسی۔ جی، آپ کتنے غصے والے باس تھے، میں تو آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، اور دیکھو آج وہی باس تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ orhan نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی صرف ایک کامیاب بزنس مین کا نام نہیں بلکہ اپنوں کا ساتھ دینے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام ہے۔ مسکان نے اپنا سر orhan کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور آپ نے مجھے وقار دیا ہے جس کی میں نے امید بھی چھوڑ دی تھی۔ آپ نے مجھے اور اون کو ایک ایسی زندگی دی جہاں کوئی ڈر نہیں، صرف محبت ہے۔ اون بھاگتا ہوا آیا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ مما، بابا، دیکھیں پپو، تتلی۔ اس نے معصومیت سے ایک تتلی کی طرف اشارہ کیا، اور orhan نے اون کو گود میں اٹھایا اور مسکان کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ اب ان کی زندگی میں کوئی ماضی کی تلخی نہیں تھی، کوئی عمر کا فرق رکاوٹ نہیں تھا، اور کوئی سماجی خوف نہیں تھا۔ وہ تینوں ایک مکمل اور خوشحال خاندان تھے۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی، وہ محبت جو عمر، حیثیت اور ماضی نہیں دیکھتی بلکہ صرف خلوص دیکھتی ہے۔ orhan اور مسکان کی یہ کہانی اس بات کی گواہی تھی کہ اگر نیت صاف ہو اور ساتھ سچا ہو تو بڑے سے بڑا طوفان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ رات کی خاموشی میں چاند کی روشنی ان کے گھر کو منور کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی زندگیوں میں خوشیوں کا نیا چاند طلوع ہوا تھا۔